الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک آیت نمبر 11 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 12 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب سے بن دیکھے خشیت رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں شروع سے کیا سکھایا اور کیا بتایا؟ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ حقیقت بتائی کہ انسان کو اس لیے بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزما کر دیکھے کہ کون ان میں سے اچھا عمل کر کے چلتا ہے۔ پھر اللہ نے اس آزمائش کا مقصد بتایا اور انسان کو اس کی مزید تخلیقات کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے وہ لوگ جو مشرک تھے یا نافرمان تھے یا یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد عملی انکار کے رویے پر چل رہے تھے اور موت تک انہوں نے توبہ نہ کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ آخرت میں وہ ایسی ریگریٹ سے دوچار ہوں گے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکے گا، اور یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر دور کر دیے جائیں گے، اور نہ صرف دور کیے جائیں گے بلکہ وہ لعنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپوزٹ رویہ دکھا رہے ہیں، تصویر کا بالکل دوسرا رخ بتا رہے ہیں، اور وہ کن کا ہے؟ وہ اللہ کے بہترین بندوں کا ہے۔ وہ بندے تھے جو اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے تھے، خشیت رکھتے تھے۔ خشیت کا روٹ ورڈ ہے خاشین اور عین۔ خشاع کہتے ہیں جھک جانے کو، یعنی کسی ادب کی وجہ سے، کسی کے روب کی وجہ سے نگاہوں کے جھک جانے کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو وہ تھے جو یعنی کہ یہ جو جنتی تھے، ان کی سب سے بڑی خوبی اور صفت کیا تھی کہ وہ اپنے رب سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن دیکھے خشیت کا معاملہ رکھتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی پہلی صفت بتائی وہ کیا بتائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ تمام کی تمام باتوں پر جو بن اندیکھی باتیں ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور مومن کے لیے یہ لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ غیب پر ایمان لائے گا۔ اور ایمان کے بیسیکلی 3 مراحل ہیں ہمارے دین کے اندر، 3 مراحل ہیں یا 3 میجر چنکس میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سوالات کیے تھے کہ مل اسلام، مل ایمان اور مل احسان، کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو یہ 3 بڑے گریجول رویے ہیں ہمارے دین کے اندر چلنے کے حساب سے۔ سب سے پہلے انسان کے اندر آتا ہے اسلام۔ یہ اسلام کیا ہے کہ انسان سر اطاعت خم کرتا ہے، جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو اور قبول کرتا ہے ہر چیز جو اس کی فزیکل آپ کہہ لیں کہ جیسچر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ارکان اسلام میں بدنی عبادات جتنی بھی آتی ہیں، زبان سے وہ کہتا ہے کلمہ، پھر اس کے بعد اپنے جسمانی اظہار کرتا ہے نماز سے، روزے سے، پھر اپنے مال سے اظہار کرتا ہے زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے، پھر اپنے جسم سے اظہار کرتا ہے وہ جو حجاب کے معاملات ہیں، پھر اس کے علاوہ جو داڑھی وغیرہ کا معاملہ ہے، پھر زینتوں کو چھپانے کا رویہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس
جو ظاہریت پر مبنی ہے، اور ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے جس سے ہم اسلام کو یا کسی مسلمان کو پہچانتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو کہ منیمم کے طور پر ہیں، جو ہمیں ہر حال میں ماننی ہی ماننی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اپنے تمام ہی جیسچر سے یہ شو کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلا لیول آتا ہے وہ ہے مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے. یہ ایمان بیسیکلی ہماری فزیکلی نہیں بلکہ ہماری عقل سے ریلیٹڈ ہے، اور اس عقل سے ریلیٹڈ ہونے کی چیزوں کے حوالے سے ایمان بیسیکلی ایمان بالغیب ہے. یعنی کہ وہ چیزیں جو ان سین ہیں، جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، نظر نہ آنے کے باوجود ان تمام باتوں کو ماننا جو اللہ نے ہم تک پہنچائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی اور فرشتے لے کر آئے. تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ یہ سب ایمان بالغیب کے رویے ہیں، ایمان بالغیب کی باتیں ہیں. جیسے ایمان اللہ پر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے. آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی اس کے فرشتوں پر ایمان، و رسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان. ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے وہی جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے رسولوں کو منتخب کیا جاتا اور ان تک پہنچائی جاتی. یہ بھی ایمان بالغیب ہی کی باتیں. اور آج تو ہم رسولوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، تو لہٰذا وہ بھی ہمارے لیے بالغیب ہے. پھر کیا ہے؟ ہم اللہ کی کتابوں والکتب ہی، اللہ کی کتابوں کے اوپر جو 4 الہامی کتب، صحف ابراہیمی، ان تمام کے اوپر ایمان لانا. آج ہمارے سامنے کسی کتاب کو نازل نہیں کیا جا رہا، لیکن ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پہنچایا ہے اپنے بہت ہی امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. یہ کلام اللہ کا، یہ بھی ایمان بالغیب کے اوپر ہی آتا ہے. اور دوسرا ایمان آخرت پر ایمان ہے. تو ایمان مفصل کے یہ 5 ایمان، یہ آخرت کے اوپر ایمان، پھر اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان، زندگی بعد موت کا عقیدہ ہونا، یہ سب بھی کیا ہے؟ جنت جہنم کی باتیں، یہ سب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کے مراحل ہے. تو یہ سب ان سین ہے ہمارے لیے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ باقاعدہ اس کو یقین کے ساتھ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. آپ دیکھیے جو قولی طور پر ایمان لاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں یقین سے ان پر ایمان بالغیب کی باتوں کو بھی ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ معاملہ کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ تعلمنا القرآن، تعلمنا الایمان و تعلمنا القرآن، کہ اللہ کے نبی ہمیں ایمان سکھاتے تھے اور پھر ہمیں قرآن سکھاتے تھے. گویا ایمان سیکھنا پڑتا ہے، ایمان کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے. اور کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کو ان تمام باتوں کا تابع کر دیتا ہے. اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتا ان چیزوں کے لیے، بلکہ عقل کو قرآن اور حدیث کا تابع بنا کے چلتا ہے، مانتا ہے، ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے. اگر ہم فلسفی کو دیکھیں تو اس کے اندر ہر چیز کی لاجک مانگی جاتی ہے اور نکال بھی لی جاتی ہے. ہر چیز کی دلیل دی جاتی ہے، اس کے آگے مزید دلیلیں دی جاتی ہیں، پھر مزید دلیل دی جاتی ہے. یعنی کہ عقل کی بنیاد پر وہ اپنی ساری دلیلیں نکالتے ہیں اور اس چیز کو اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہر چیز کی لاجک دین میں نہیں دی جا سکتی. اگر دین میں ہر چیز کی لاجک ہوتی تو حضرت علی فرماتے تھے کہ دین میں ہر چیز کی لاجک نہیں ہے. اگر ہر چیز کی لاجک ہوتی تو پھر مسح پیروں کے نیچے سے کرنے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ اوپر سے نہیں، کیونکہ مٹی تو پیروں کے نیچے لگتی ہے کہ نہیں ایسی بات. تو مسح تو ہم پیروں کے اوپر سے کرتے ہیں، نیچے سے تو نہیں کرتے، مٹی حالانکہ نیچے لگتی ہے. تو دین میں کوئی لاجک اور دلیل نہیں ہے. دین کی باتیں جو اللہ نے ہم تک پہنچائی، جو حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی گئی، مان لینا ہے. قرآن میں محفوظ ہے، حدیث میں محفوظ ہے. اور یہ کہنا کہ جی حدیث تو آج محفوظ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. یقین مانیے یا جان لیجیے کہ قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم حدیث کو مان نہ لیں، حدیث کے اوپر بھی یقین نہ رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے محفوظ کردہ احادیث ہیں جو اللہ کے نبی کی
तमाम ही सुन्नत को अल्लाह ने महफूज किया है। तो ये भी हमने ईमान बिल गैब के हवाले से मानना है। तो वो मोमिन कैसे होते हैं? अल्लज़ीना यख्शौना बिल गैब करते हैं, तमाम गैब की बातों पर ऐसे मानते हैं कि फिर वो खशियत के रवैये पर आ जाते हैं। और फिर देखिए हर हाल में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की अताअत होती है। मोमिन तो होता ही वो है ना कि जो अकल के इम्तिहान में अकल को आगे करे और अकल को पीछे करे और कुरान और हदीस को आगे करे। जहाँ कहीं अकल का इम्तिहान हो अकल को पीछे रखे और जो अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया बस वही करना है। तो ये है ईमान बिल गैब के हवाले से ईमान का रवैया जो मोमिन को सिखाया जाता है। और जब ईमान बिल गैब का मामला आता है तो फिर ही मल एहसान के रवैये पर इंसान आ सकता है कि एहसान क्या है। एहसान क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद ही बताया था सवाल करके कि एहसान ये है कि अंताबुदुल्लाह कअन्नका तराहु, कि तू अल्लाह की ऐसे इबादत कर जैसे तू उसको देख रहा है। व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, कि अगर तू उसको नहीं देख रहा तो कम से कम इतना तो जरूर सोच ले कि अल्लाह तो फिर तुझे देख रहा है। तो ये इंसान का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, जो इंसान ईमान के रासिख होने के बाद अपने अमल से जाहिर करता है, अपने अमल से साबित करता है। आप देखिए सूफीइज्म में अगर हम देखें तो उसके अंदर दो ही बातें पे पूरे का पूरा वो सूफीइज्म बेस्ड है। एक है मुशाहिदा और एक है मुराकबा। मुशाहिदा क्या है कि हर चीज में इंसान अल्लाह की कुदरत को महसूस करता है, हर तरफ उसको अल्लाह की जलालत, उसको अल्लाह की कुदरत नजर आती है, हर मौके पर नजर आती है, हर बात में नजर आती है, हर चीज में नजर आती है, हर वक्त नजर आती है। कायनात में इर्द गिर्द फैली निशानियां, आफाक में फैली निशानियां, इंसान के अपने नफ्स में, अल्लाह की तमाम तख्लीकात में जो अल्लाह की निशानी है, जहां से अल्लाह हमें नजर आता है, उसको इंसान महसूस करता है। मोमिन ऑब्जर्वेंट होता है और उसको हर चीज में अल्लाह नजर आता है। वो बेसिकली इन तमाम चीजों पर अपनी निगाह दौड़ाता है और इन तमाम चीजों से वो अल्लाह को पहचानता है। इसीलिए तो कुरान पाक में आता है कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सिर्फ आलिम ही डरते हैं। अल्लाह से जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, अल्लाह की पहचान रखते हैं, उन्हीं के अंदर खशियत आ सकती है। तो मोमिन क्या करता है? अपनी तमाम नेमतों को, ये आंखों को, अपने कानों से अल्लाह को पहचानता है। उसके दिल में अल्लाह की मारिफत आती है, दिल में मारिफत आती है तो तकवा आता है। यानी कि तकवा भी तो किसी चीज की पहचान से आता है ना। किसी का खौफ अगर आता है इंसान के अंदर तो कब आता है? जब उसके बारे में उसको इल्म होता है। जैसे मैं हमेशा सांप और रस्सी की मिसाल दिया करती हूँ कि सांप को पकड़ते हुए हर कोई डरता है, लेकिन रस्सी को कोई भी आराम से पकड़ सकता है। मगर एक बच्चा जिसको रस्सी और सांप बज़ाहिर एक जैसे लग रहे होंगे, उसको दोनों के बारे में इल्म नहीं होगा कि सांप को पकड़े तो सांप डस सकता है, तो बच्चा तो लाइल्म है, जाहिल है, उसको नहीं मालूम, वो सांप को भी वैसे ही हाथ डालेगा जैसे वो रस्सी को डालेगा। तो इल्म इंसान के अंदर मारिफत लाता है, पहचान लाता है। जैसे जैसे इंसान अल्लाह को पहचानता चला जाता है, तकवा उसके अंदर आता चला जाता है। और जब तकवा बुलंदी पर पहुंच जाता है तो उसको हर जगह, हर चीज में अल्लाह ही नजर आता है। फिर उसका ये मामला होता है कि दूसरा मामला जो सूफीज्म के अंदर आता है वो आता है मुराकबे का। और मुराकबा क्या होता है? मुराकबे का रूट वर्ड बेसिकली क्या है? राकबा से रकीब से निकला ना। रकीब किसको कहते हैं? निगरान। तो जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचान लेता है, हर जगह उसको अल्लाह नजर आ रहा होता है, तो फिर उसको ये मालूम होता है कि अल्लाह हमारी निगरानी कर रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये एक अल्लाह के रकीब होने का एहसास, हर वक्त इस्तेहजार की कैफियत उस मोमिन पर तारी हो जाती है। यही बेसिकली सूफीज्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों चीजें मोमिन के अंदर जब आती हैं कि अल्लाह को वो हर जगह, हर चीज में देख रहा होता है, उसको नजर आ रहा होता है कि मेरा अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा है, तो फिर एहसान का रवैया उसके अंदर आ जाता है कि अंताबुदुल्लाह कअन्नका तराहु, कि तू अल्लाह की ऐसे इबादत कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है।
اور ایسے نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو پھر تجھے آ ہی جائے کہ تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر ہی انسان کے اندر بھی احسان کا رویہ آتا ہے. احسان کے رویے پر انسان عمل پیرا ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے دین کی چند باتیں ہیں جو بیسک بنیادیں ہیں. اللہ ہمیں محسن بنا دے, اللہ ہمارے ایمانوں کو راسخ کر دے. اور دیکھیں شریعت بیسکلی پھر آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, انسان سے ٹیسٹ لیتی ہے اور مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں. لیکن انسان کا پھر کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اس کو دلیل ملے یا نہ ملے, اس کے سارے رویے کیسے ہوں گے, احسان پر بیسڈ ہوں گے, احسان پر مبنی ہوں گے. اس کو اللہ کی معرفت ہوگی, اللہ کی پہچان ہوگی, وہ محسن بن جائے گا, وہ بہترین کام کرے گا. محسن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے حق سے, اپنے فرض سے بڑھ کر کرتا ہے, دوسرے کے حق سے بڑھ کر اس کو دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا محسن. تو اللہ کی خوش کرنے کے لیے, دوسرے کو راحت پہنچانے کے لیے کرتا ہے, تو بیسٹ آف بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایکچولی محسن اللہ سے بھی بیسٹ ہی چاہ رہا ہوتا ہے, تو آخرت میں بھی پھر وہ بیسٹ چاہنے کے لیے دنیا میں بیسٹ آف بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ محسن بن جاتا ہے کہ جب احسان کے رویے انسان کے اندر آنے لگتے ہیں تو یہ وہ صفت ہے جو انسان کو کانسٹنٹلی ہر وقت مسلسل الرٹ رکھتی ہے. وہ کبھی بھی وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا, غفلت میں مبتلا نہیں ہوتا, کانسٹنٹلی الرٹ رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر عمل کرتے ہوئے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے محسن بن کے ہی سارے رویے اپنانے ہیں. تو پھر ایسا شخص جو محسن بن جاتا ہے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان رکھتا ہے, اس کو ہر جگہ اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا وہ کبھی کم پر اکتفا کرے گا؟ کیا وہ کبھی کم کام کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ حق تو یہ ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جتنا مرضی وہ چاہے گا اللہ کے لیے کرتا چلا جائے گا. پھر وہ کام پر کبھی بھی اکتفا نہیں کرتا. خشیت رکھنے والا کبھی بھی عبادت گن کر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ بس میں نے اتنا کر لیا, بس اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے. نہیں, وہ تو بڑھ کر کرے گا. آج دنیا میں لوگوں کا رویہ کیا نظر آتا ہے؟ کم پر اکتفا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, بس ٹھیک ہے اتنی نمازیں ہو گئی تھی, اتنی ہم نے نہیں پڑھی تھی, تو ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا, ہم حج عمرے کے لیے گئے, ہم نے اتنی نمازیں وہاں پڑھ لی, مکہ میں پڑھ لی, اتنی میں نے مدینہ میں پڑھ لی, میری اتنی نمازیں ہو گئی, تو یہ تو ساری زندگی کی میری نمازیں اسی میں ہی پوری ہو گئی, بس ٹھیک ہے مزید نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, ہر چیز کو وہ ہر چیز کو وہ کیا کرتا ہے, بہتر سے بہتر, زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کرام کے یہی رویے تھے. وہ کیا تھے, وہ بڑھ کے کام کیا کرتے تھے. متقین کی صفات بھی ہم نے ایسی ہی دیکھی قرآن پاک میں. بار پتہ چلتا ہے کہ متقین جہاں دن میں بہترین کام کرتے ہیں, وہاں راتیں بھی ان کی اللہ کی عبادات میں مصروف ہوتی ہیں, اور وہ مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں. اور تھوڑے سے ہٹ کر, یعنی منیمم سے ہٹ کر وہ میکسیمم کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑھ کر اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں خشیت رکھنے والے مومن, الذین یخشون ربہم بالغیب. یہ ایسی خشیت رکھتے ہیں کہ تنہائی میں بھی پھر اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے انہیں, اور وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے. اللہ ہمیں ایسی ہی خشیت عطا فرمائے, اللہ ہمیں ایسا ہی تقوی عطا فرمائے. اور ایسے خشیت رکھنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تو درکنار, ان کو گناہ کہ سوچتے ہوئے بھی ان کو خوف آنے لگتا ہے. خشیت کی کچھ علامات ہیں جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں کہ تخشعر منہ الجلود الذین یخشون ربہم, کہ ان کے جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں, اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں, ان کا حال یہ ہوتا ہے
کہ خشیت کی وجہ سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ الجلود، ان کی کھالوں میں رونگٹے کھڑے ہونے کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ گناہ سوچتے ہی ان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا حال بتایا گیا کہ انما المؤمنون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا سے سرفراز ہوتے ہیں. ذالک لمن خشی ربہ، کہ وہ جو اللہ اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ پھر ان کو اللہ اپنی رضا سے سرفراز کرے گا، اس لیے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تو علیم ہے، اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو الودود ہے، میرے ساتھ بھلا کوئی برا معاملہ ہو کیسے سکتا ہے. لہٰذا پھر ان کے ہر رویے میں جہاں احسان ہوتا ہے وہاں ان کے ہر رویے کے اندر راضی و رضا رویہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر ان کے اندر اپنی مرضی نہیں رہتی، اپنی ذات باقی نہیں رہتی، وہ رب کی مرضی پر چلتا ہے، وہ رب ہی کی مرضی کے اوپر راضی و رضا رہتا ہے. جتنی معرفت ہوتی ہے یاد رکھیے گا اتنی ہی اللہ کی محبت ہوتی ہے، اتنی ہی خشیت ہوتی ہے، اور اتنا ہی راضی و رضا رویہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. اور جب راضی و رضا انسان ہو جاتا ہے تو پھر بھلا تکبر کبھی اس کے اندر آئے گا؟ اس کے اندر سے تکبر کی رمق ہی ختم ہو جاتی ہے. خشیت رکھنے والا مومن یاد رکھیے گا کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا. یہ تکبر ہوتا ہے جو انسان کے اندر معرفت کا راستہ روک لیتا ہے. معرفت کا راستہ، اللہ کی معرفت کا راستہ، جو چیز روکتی ہے وہ انسان کا تکبر ہوتا ہے. لہٰذا جو اللہ کا معرف ہو جاتا ہے وہ تو پھر روزانہ گڑ گڑانے والا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عارف روزانہ زیادہ گڑ گڑانے والا ہے، وہ ہر ساتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی سلطنت کو دیکھ کر آگاہ ہوتا ہے، اور جلال الہی کی ہیبت اس کے دل پر غالب ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین رویہ ہے کہ اللہ کی جلال اس کے دل پر غالب ہوتی ہے اور وہ روزانہ اللہ سے زیادہ گڑ گڑاتا رہتا ہے. یہ وہ مومن ہے جو ایسی اللہ کی ہیبت کے اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ اللہ کو اپنا موسم بھی تسلیم کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت، اس کی جلال، اس کی ہیبت اس کے اوپر اتنی حاوی ہوتی ہے کہ اس کو پھر انعام ملتا ہے، اس کو ایسا انعام ملتا ہے کہ وہ جب وہ روتا ہے اللہ کی خشیت سے، اللہ کی ہیبت سے، تو آتا ہے حدیث میں کہ من بکا من خشیت اللہ حرم علیہم النار، کہ جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گناہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتے ہیں. وہ جب اللہ کی ہیبت سے روتا ہے، گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، اللہ کے خوف میں، خوف خدا سے بہنے والے آنسو جس چہرے کو چھو لیتے ہیں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے بہتی ہے، آنسو روتے ہیں، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں رات بھر جاگتی ہے. ان دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. سوچنا ہے کون ہم میں سے اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کر کے ساری رات روتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. حضرت عائشہ کا نمونہ ملتا ہے. حضرت عائشہ ایک رات نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز میں وہ آیت آ گئی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ مجرموں آج چھٹ کر اللہ کو جاؤ. ساری رات یہی آیت پڑھتی رہی اور روتی رہی کہ کہیں میں ان مجرموں میں تو شامل نہیں ہو جاؤں گی، کہیں میں ان مجرموں میں شامل تو نہیں ہو جاؤں گی جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم آج مجرموں چھٹ کر ہلاک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خوف اور اپنی خشیت میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا انسان کی دعائیں اور اس کے سوالات، انسان کی اللہ تعالیٰ سے تعلق
اور انسان کی ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. جو ہمارے سوالات ہوں گے اس سے ہمارے ذہن کی عکاسی ہوگی, جو ہماری دعائیں ہوگی وہ ہماری ذہن کی, ہماری سوچ کی عکاسی کرے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو بس آپ نے اپنی دعاؤں کو سوچنا ہے کہ ہماری دعائیں کیسی ہیں, ہماری ذہن میں کیا سوچیں چل رہی ہیں, خود بخود پتا چل جائے گا. آج ہماری تو دعائیں صرف اور صرف دنیا مانگنے کے لیے ہوتی ہیں. دنیا مل جائے, میری اولاد کے ایسے اچھی جگہ رشتہ ہو جائے, ان کے اچھے نمبر آ جائیں, ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں اور ویزے لگ جائیں اور ہمارا گھر بن جائے اور ہمارے پاس فلاں چیز آ جائے. ہماری تو ساری دعائیں آج دنیا مانگنے کے چکروں میں ہے نا. ہم تو دنیا ہی مانگ رہے ہیں. کون اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے؟ ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہی نہیں. ہم اللہ سے اس کی معرفت کو مانگتے ہی نہیں. ہم اللہ سے خشیت مانگتے ہیں, ہم اللہ سے خشیت نہیں مانگتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک, کہ اللہ تو مجھے ایسی خشیت عطا فرما, ما تحول به بیننا و بین معصیتک, کہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان ایک آڑ بن جائے, رکاوٹ بن جائے. تو اللہ ہمیں ایسی خشیت, ایسا تقوی عطا فرما دے. یہ جب تقوی انسان کے اندر خشیت کے لیول تک پہنچ جاتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے سب سے بہترین اپر لیول کی بھی اس کو انعامات کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سورہ ملک میں, آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب, ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے تو اللہ کی بخشش ہے اور اجر کبیر ہے. تو پہلا انعام خشیت والوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ مغفرت. اللہ کی طرف سے مغفرت مل رہی ہے. مغفرت کا روٹ ورڈ ہے غفرہ. غفرہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو, اور مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہیلمٹ کیسے ڈھانپتا ہے سر کو؟ جب آپ ہیلمٹ کو سر پہ پہن لیتے ہیں تو سر کی شیپ ٹوٹلی چھپ جاتی ہے. یہ تو معلوم ہے کہ سر کے اوپر پہنا ہے, لیکن سر کیسا ہے یہ نظر نہیں آتا. تو مغفرت بھی پھر کیا ہے؟ گناہوں کو ایسا ڈھانپ لیا جاتا ہے کہ پھر گناہ نظر ہی نہیں آتے. تو یہ اللہ کی طرف سے پہلا ریوارڈ دیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. سورہ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, کہ جو اللہ سے بن دیکھے خشیت رکھتا ہے, رحمان سے بن دیکھے جو خشیت رکھتا ہے اس کو بشارت دے دو, مغفرت کی اور اجر کریم کی بشارت دے دو. یہاں کہا جا رہا ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کو مغفرت کی بشارت دے دو اور اجر کبیر کی بشارت دے دو. اجر کبیر کیا ہے؟ اجر کبیر وہ اجر ہے جس سے بڑا اجر کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ہوا یہ کہ ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کی معرفت بادشاہ کے دربار سے سیکھی. اور بادشاہ کے دربار سے کیسے سیکھی کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو چاہیے یہاں پر جو جس چیز کو ہاتھ لگا لے گا اس کی وہ چیز ہو جائے گی. تو بزرگ کہتے میں وہیں پر دربار میں موجود تھا. جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس نے جو چیز چاہیے وہ اس چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو میں دے دوں گا, اس کی وہ چیز ہو جائے گی. تمام لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنی اپنی جائز جو بھی چیزیں چاہتے تھے ان کو ہاتھ لگا دیا. تو ایک لونڈی تھی, اس نے بادشاہ سلامت کو ہاتھ لگا دیا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ تم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تو مجھے کیوں تم نے ہاتھ لگایا. تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ چاہیے, اگر آپ مجھے مل گئے تو یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی. تو یہ ہے وہ چیز, یہ ہے وہ اجر کبیر جس کو اللہ مل گیا, جس کو اللہ کی رضا مل گئی, اس کو تو پھر سب کچھ مل گئی نا. اس کو تو ساری خیر مل گئی, اس کو تو ساری بھلائی مل گئی, اس کو پھر دنیا کی بھی جنت کی بھی کوئی نعمت نہیں لگے گی. اس کو اللہ کی رضا کے آگے, اللہ کے دیدار کے آگے جنت کی ساری نعمتیں ہیچ لگیں گی. صحیح مسلم میں آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا
کہ اہل جنت کے لیے ایک دن ہوگا وہ جمعے کی دن کی طرح کا ہوگا، یعنی جس طرح جمعے میں تمام لوگ اہتمام کرتے ہیں عبادات کے لیے، اپنی مسنون اعمال کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، تو جتنا زیادہ وہ اچھی اعمال مسنون اعمال جنت کے یہ جمعے کے دن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تمام مسنون اعمال کرنے والوں کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جمعے کے اس دن سے ضرور ہی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان تمام جمعے کی نعمتوں کا حقدار بنا دے جو ان جنتیوں کو جنت میں دی جائیں گی۔ خیر بہرحال اہل جنت کے لیے ایک دن ہوگا جو جمعے کے دن کی طرح ہوگا۔ اس دن مسلمان نماز پڑھیں گے، یعنی کہ عبادت کریں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم میں سے کسی کو کچھ چاہیے، کوئی حاجت ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ آپ نے تو ہمیں ہر نعمت دے دی ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور اس کا حجاب نور ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاب اٹھائیں گے اور وہ حجاب نور ہوگا۔ حجاب پر انسان کی نظر نہیں ٹکتی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم اللہ کو ظاہرتاً جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، ہاں ان سے کہو کہ یہ پہاڑ پر دیکھیں، اگر پہاڑ کے اوپر میری تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر تو یہ مجھے دیکھ لیں گے، ادروائز یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو سارا کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سارے بنی اسرائیل کے سردار مر گئے تھے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ تو اللہ کی تجلی مومن نہیں برداشت کر سکا، جو کہ حجاب کے اوپر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ تو جنتیوں کو جب یہ نعمت اللہ کا حجاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور وہ جو نور ہٹے گا اور اللہ کا تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، تو جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی اللہ کا دیدار کر کے کہ اس سے زیادہ خوشی ان کو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی، ان کو جنت کی کوئی نعمت اس کے آگے کچھ نہیں لگے گی۔ تو یہ ہے وہ اجر کبیر جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، یہ بہترین انعام ہے جو جنتیوں کو دیا جائے گا۔ یہ ساری زندگی جس رب کے لیے ساری زندگی انسان نے نمازیں پڑھی، اللہ کے احکامات پر اطاعت کیے رکھا، روزے رکھتا رہا، اپنی زکاتیں ادا کی، اپنی مشکلات میں برداشت کر کے چلے، پھر خواتین جو ہیں وہ حجاب کر کے نقاب کر کے سب گرمی میں بھی پھرتے رہیں، پھر وہ لوگوں کے تانے تشنے بھی برداشت کرتے رہے، آڈ ون آؤٹ بھی بنی، لوگوں نے مختلف قسم کے استہزاء بھی کیے، دوستیں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، ان کے دل روتے تھے، گھر والے ان کو کاٹ دیتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو رب کا دیدار ملے گا تو ساری کی ساری تکلیفیں خود بخود بھول جائیں گی۔ جنتیوں کو حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جنتی کو جب جہنم کے اندر ایک ڈبکی دلائی جائے گی، یعنی کہ وہ شخص جس کو جنتی کو نہیں، جو دنیا میں ساری زندگی نعمتوں میں مگن رہا اور اس کو جہنمی تھا، اور جہنم میں ایک ڈبکی دلا کر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ تم دنیا میں کس حال میں رہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں۔ اور وہ شخص جو ساری زندگی تکلیفوں میں رہا، اس کو جنت میں ایک ڈبکی دلائی جائے گی اور کہا جائے گا بتاؤ دنیا میں کس حال میں رہے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو دنیا میں کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں۔ تو یہ تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے اس کا حال ہو رہا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں اس کو بھول جائیں گی، تو پھر اللہ کا دیدار جس کو دیکھ کر جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی، جنت کی نعمتیں نیچ ہو جائیں گی، تو پھر اس کے حوالے سے کیا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین مانیے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، ہم ان نیکیوں سے جنت نہیں پا سکتے۔ ہم نیکیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان نیکیوں کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں، ہمیں ہماری وہ نیکیاں اللہ کی رحمت کو جو جوڑنے کا سبب بن جائیں، اللہ کی مغفرت کے حقدار ہو جائیں، اور جس کے لیے اللہ کی رحمت آ گئی اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم وہ اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں سے اپنی ایفرٹ سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہم تو صرف اللہ کی رحمت کا
جھنجھوڑنے کے لیے، اس کی رحمت کے حقدار ہونے کے لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں. تو جو شخص بھی خشیت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا فرمائے جس کے آگے پھر ہمیں کوئی گناہ کا عمل کرنا تو درکنار، اس کا سوچنا بھی محال لگنے لگے. حضرت عمر کے دور کے ایک نوجوان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس کی خشیت کا عالم ایسا تھا کہ ایک بندی جو تھی اس کی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اس لڑکے کو اپنے گھر بلایا اور دعوت دی. اب ظاہر ہے ایک انسان ہے اور انسان اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتا ہے اور بہک بھی جاتا ہے، شیطان ہر وقت ساتھ لگائے. لیکن اس لڑکے کے اندر خشیت بہت زیادہ تھی اللہ کی. یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لڑکی کے گھر اس سے ملنے تو چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے پر دستک دی اس کی خشیت کا عالم یہ ہوا کہ اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس کام کے لیے یہاں پر پہنچ گیا ہوں. دستک دیتے ہی اس کا حال یہ ہوا کہ وہی دروازے پر تڑپ کر اس نے جان دے دی، وہ مر گیا. یہ ہے کہ گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کا سوچ کر بھی انسان گناہ کرنے سے رک جائے. تو یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر معاملہ. تو یہ جن کے اندر معاملہ ہے کہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے تھے، اللہ ان کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے رہا ہے. ان کو بہترین اللہ کی طرف سے اجر کبیر عطا فرمایا جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چھپا کے کوئی بات کرو یا اونچی آواز میں بات کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو تمہارے سینوں کے حال جاننے والا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا جو جس نے تخلیق کی ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ تو باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اتنی باریکی سے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ہر طرح سے اپنے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دل میں اٹھنے والے تمام خیالات تک سے واقف ہے. قرآن کو تھامنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھ کے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ قرآن پڑھ کر ایموشنز کو کنٹرول کرنا انسان کو آ جاتا ہے، اور جس کو ایموشنز کنٹرول کرنے آ جاتے ہیں وہی اسپریچولی اسٹیبل ہو جاتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھنا ہے. جتنا اچھا ہم سنیں گے، جتنا اچھا ہم باتیں قرآن کی پڑھیں گے اور جانیں گے. پیچھے پڑھا تھا نا لو کنا نسمع او نعقل، تو کاش ہم سن لیتے اور ہم عقل کر لیتے. تو جتنا اچھا ہم سنیں گے اتنا ہی اچھا ہماری عقل کام کرے گی، اتنا ہی ہم ایموشنلی میچور ہوں گے، اتنا ہی ہم ایموشنلی ریلیکس رہیں گے. فزیکلی ہم جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں گے. ہمارا حال بالکل ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا کہ ہم اسپریچولی اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں گے، آگے سے آگے. پہلے تقویٰ کے لیول پر جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے اندر خشیت کا لیول آئے گا. اور اگر ہم ایسی چیزیں نہیں پڑھیں گے بلکہ ایسی چیزوں کو سنیں گے یا ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کو دیکھنے سننے سے ہمارے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ آ جائے، یا یہ کہ ڈر آ جائے یا جذباتیت آ جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ الٹا وہ ہمارے اندر جذبات کو بہت زیادہ متحرک کرے گی اور ہمیں بیسیکلی انسٹیبل کر دے گی. بالکل ایسا ہی ہے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ہماری عقل میں کسی قسم کا فتور نہیں آئے گا. قرآن کے علاوہ جو بھی لٹریچر ہم پڑھیں گے یا سنیں گے اس سے ہماری، یا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو ہم سنیں گے اس سے ہمارے جذبات متحرک ہوں گے اور وہ ہمیں غلط ڈگر پر لے کر جائیں گے، اور ہمارے اندر اسٹیبلٹی آنے کے بجائے ہم انسٹیبل ہی رہیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اونچی آواز میں بات کرو یا ہلکی آواز میں بات کرو. اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، تمہارے سینوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے راز تک سے واقف ہے.
तो अपना अपना मुहासबा यहाँ पे ये भी करने की जरूरत है कि जो भी हम अपने दिलों में स्कीम्स बनाते हैं, कोई हम अच्छी प्लानिंग करते हैं या बुरी प्लानिंग करते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, चाहे हम अच्छी प्लानिंग करने के हवाले से दिलों को जोड़ने की बातें कर रहे हैं या सिलकत रहमी के हवाले के छोड़कर सिला रहमी की तरफ आ रहे हो, या लोगों की खिदमत खल्क के लिए कोई प्लानिंग और अच्छी चीजें कर रहे हो, तो हर चीज अल्लाह की नजर में अल्लाह जानता है। तो अल्लाह उनको भी जानता है जिन बेचारों के दिल टूट गए हैं, जिन लोगों को लोगों ने नक्कू बना दिया है, जिन लोगों को ऑड वन आउट करके उनकी इस्तेज़ा की जा रही है, उनकी तज़हीक का मामला किया जा रहा है, उनको दुनिया में नीचे उनको पैरों तले रौंदा जाता है, उनको मिसट्रीट किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन टूटे दिलों को जोड़ना भी जानता है। अला यअलमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने तख्लीक की है, यानी जिसने पैदा किया है, क्या वही नहीं जानेगा? लिहाजा क्या करना है, अल्लाह जब हर चीज को जानने वाला है तो फिर उसकी हिदायत को मान लेना है, उसकी हिदायत को जान लेना है, उसी की हिदायत पर अमल करना है, ताकि मेरे आपके अंदर स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आए। जिसके अंदर स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आ जाती है, उसी के लिए दुनिया में जिंदगी गुजारना आसान होता है और उसी के लिए राजी बरजा रवैया अपनाना आसान होता है, और फिर ही वो खशियत के लेवल पर पहुंच के एहसानात के मामलात करता है और फिर अल्लाह की बेहतरीन मग़फ़िरत और अजर कबीर को समेटने वाला बन जाता है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करते हैं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बात हमें तीसरा तरीका समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखें, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन, वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए क्या बनाया, जमीन को ज़लूला बना दिया। जमीन को यानी अर्ज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़लूला कहते हैं, ताबे कर दिया। अल्लाह ताला ने इस जमीन को हमारा ताबे कर दिया है। ये जमीन जिसके ऊपर हम चलते हैं, इसका मिजाज क्या है, जलजला। इसका मिजाज है जलजला आना। कंटिन्यूसली अल्लाह ताला ने इसको हमारे ताबे करके रखा है, हमारे अंडर इसको सरेंडर करके रखा हुआ है। इसकी मिजाज में मुसलसल शेक होना है, रैटलिंग इसका मिजाज है। अल्लाह ने लगाम में डालकर इसको कंट्रोल किया है। अगर अल्लाह इसको कंट्रोल ना करता तो इसमें हर वक्त अर्थक्वेक्स ही आते रहते, जलजले ही आते रहते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जमीन को क्या किया है, इसको कंट्रोल करके रखा है, ताबे करके रखा है। इसका मिजाज हिलना, कंटिन्यूसली शेक करना है। तो वो इंसान जो मुट्ठी भर मट्टी से तख्लीक किया गया है, तो फिर उसके मिजाज में क्या होगा? जाहिर है हम भी मट्टी से तख्लीक किए गए हैं, तो हमारे मिजाज में भी मुसलसल शेक करना है, शेक होना है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुसलसल गुनाहों में शेक होते रहेंगे। कभी कभार कभी इधर होंगे, कभी उधर होंगे, कभी एक गुनाह तो कभी दूसरा गुनाह, इधर उधर लड़कते ही रहेंगे। अपने नफ्स को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने अपने नफ्स की लगामें नहीं थाम के इसको रखा, तो फिर ये मुसलसल गुनाहों में शेक होता रहेगा। लिहाजा अपने रब के सबमिशन में लाने के लिए, अपने रब की अताअत की तरफ पाबंद करने के लिए क्या जरूरी है कि हम नफ्स की लगामों को थाम के रखें, इसकी बागों को खुला ना छोड़ें, बल्कि इसको थाम कर रखें। क्योंकि अल्लाह ने भी क्या किया है, इसको जलूला बनाया है, इस जमीन को थाम के रखा है, इसको हमारा ताबे बनाया है। अच्छा, एक और भी बात इसमें समझने की ये है कि अल्लाह ने इसको थाम के रखा है। जब अल्लाह चाहेगा इसको छोड़ेगा, इसकी लगामों को छोड़ेगा, तो ये क्या करना शुरू हो जाएगी, ये मुसलसल शेक करना शुरू हो जाएगी। तो कुर्बे क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इस जमीन की लगामों को छोड़ देगा और ये जमीन में कंटिन्यूसली जलजले ही जलजले आना शुरू हो जाएंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जमीन जब इस तरह से हिला डाली जाएगी, ये बारगी और वो हिलना शुरू हो जाएगी, कंटिन्यूसली शेक करना शुरू होगी और मुसलसल उसमें झटके और जलजले आना शुरू हो जाएंगे। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जमीन को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कंट्रोल करके रखा है। अल्लाह चाहेगा तो इसकी लगामों को छोड़ देगा। तो बिल्कुल इसी तरह एक इंसान कैसे सोच सकता है कि वो हमेशा गुनाहों में ही मुब्तला होता रहे और शेक करता रहे,
یعنی گناہوں میں مبتلا اگر وہ ہو گیا ہے تو وہ بھی مسلسل ٹائم کے لیے نہیں ہوا ہے، وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوا ہے، اور وہ چاہے تو جب چاہے اس کی لگاموں کو کنٹرول کر سکتا ہے، تھام سکتا ہے۔ اللہ نے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو تھاما ہے، تو انسان بھی اس کو اپنی زندگی کے مہلت عمل کے ٹائم پیریڈ تک اس کو تھام رکھے اور اپنی نفس کی لگاموں کو کھلا مت چھوڑے بلکہ اس کو تھامے رکھے۔ تو نافرمان کیا کریں پھر اس لگاموں کو تھام کر فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ جتنا ٹائم پیریڈ انہوں نے نافرمانی میں گزار دیا، سمجھ لیجئے کہ وہ لمیٹڈ ٹائم تھا جو نافرمانی میں گزرا، اب جو مہلت عمل ملی ہے یہ بھی لمیٹڈ ہے۔ اس مہلت عمل کو اللہ کی فرما برداری میں سونپ دینا چاہیے۔ اور مومنین کی صفت کیا بتائی گئی ہے قرآن پاک میں؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومن کے لیے نرم ہوتے ہیں، عزت علی الکافرین ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ تو مومن کے لیے کیا بنیں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہوں گے مومن کے لیے، معاف کرنے والے ہوتے ہیں مومن، نرم دل ہوتے ہیں، کاظمین الغیظ کرتے ہیں، عافین عن الناس کرتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے ہی احسان کے رویے اپنانے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو مومن کیسے ہوں گے پھر؟ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور وہ معاف کر دینے والے اور احسان کے رویے کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ نافرمان کا حال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جب ماریں، کہ جب تم لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو تو متکبر بن کے، جبار بن کے ہاتھ ڈالتے ہو۔ یہ کافر نافرمان کا طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ وہ جب کسی کے اوپر جبار بنتا ہے تو کیسا بنتا ہے؟ وہ ایسے ہاتھ ڈالتا ہے کہ جس سے اس کو ختم ہی کر دے گا۔ اور آج ایسے ہی جب انسان جبار بننے پہ، ظالم بننے پر آتا ہے تو ایسا متکبر ہو جاتا ہے کہ تانے دے دے کر اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم کر دیتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، اس کی انا کو مسخ کر دیتا ہے اور اس کو مسل کے رکھ دیتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر نافرمانی کی زندگی گزارے تو انسان اپنا سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے۔ اور یہ جب زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان زلزلے میں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے معاف ہو جاتا ہے نا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ تو وہ انسان جو کنٹینیوسلی گناہوں میں شیک کر رہا ہے، کبھی ادھر ادھر لڑک رہا ہے، نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی زندگی بھی کیا ہے؟ زلزلوں کی طرح کبھی ادھر ہو رہی ہے اور کبھی ادھر ہو رہی ہے، اور ایسے موقعوں پر پھر وہ بھی اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کسی بھی لمٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ اور انسان جب اپنی حدود سے نکلتا ہے تو اسفل السافلین کے درجے تک پہنچنے میں اس کو ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ جب زلزلے آتے ہیں تو سورہ حج میں بتایا گیا کہ کیا ہوگا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ تو قیامت کے زلزلے میں انسان بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے وہ مدہوشی میں ہے، حالانکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ تو مومن کا جو انسان جو نافرمان ہوتا ہے اس کا حال بھی بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی اس کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو اس کے دل میں آتا ہے بس وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ کے ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا تھا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔ یعنی کہ ایسا سخت عذاب ہے یہ کہ جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو جاتی ہے، ایسا متکبر بنتا ہے، شیطان ایسا اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے کہ پھر وہ اسفل السافلین کے درجے میں پڑھ کر اور لوگوں کو غمت الناس کا رویہ اختیار کر کے چلتا ہے، اور پھر یہ ایک اللہ کے عذاب کی شکل ہے کہ پھر وہ آگے سے آگے ظلم کی اندھیر نگری میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور ظلم پھر قیامت کے دن
अंधेरों की शक्ल में आएगा और उसके पास उस दिन कोई रोशनी नहीं होगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें जिंदगी की मोहलत अमल में ही अपनी नफ्स की बागों को थाम कर रखने की और अल्लाह की फरमाबरदारी में अपनी तमाम जिंदगी को लगाकर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये जमीन तो मैंने तुम्हारे लिए जलूला बना दी है, तुम्हारे लिए ताबे करके रखी है, तुम भी अपने नफ्सों को ताबे करके चलो, तुम कंट्रोल करके चलो। फिर करो क्या, फमशू फी मनाकिबिहा, फमशू कहते हैं चलने को, बस तुम चलो, फी मनाकिबिहा इसके किनारों में चलो। फमशू ऐसे चलने को कहा जाता है जो एक बामकसद चाल होती है, यानी कि हर कदम बामकसद उठाओ, पर्पसफुल वॉक करो, यानी तुम्हारा हर कदम बामकसद होना चाहिए। चलने के लिए कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और हर किस्म के चाल के लिए एक डिफरेंट वर्ड यूज किया गया है कुरान पाक में। और अरबी जबान का देखिए मौज़ा ही ये है कि हर चीज के लिए अलहदा ही अल्फाज हैं। कुरान पाक में आता है सीरू फिल अर्द, के जमीन में सैर करो, चलो फिरो। ये कैसा सैर करना है, ये बहुत कैजुअल वॉक है जिसमें आप बड़े रिलैक्सिंग मोड में चलते हैं, जैसे वेकेशंस में चला जाता है ना, आप बड़े रिलैक्सिंग मोड में एंजॉय करते हुए चलते हैं। तो सीरू फिल अर्द करने के लिए कहा गया कि जमीन में रिलैक्सिंग मोड में चलो फिरो और देखो कई फकाना बिबतुल मुकज्जिबीन, और चल फिर के देखो, वेकेशंस में निकलो और जाके देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। फिर और अल्लाह ताला दूसरी जगह पर फरमाते हैं कि फसाओ इला जिक्रिल्लाह, के अल्लाह के जिक्र की तरफ फसाओ करो, दौड़ो, साई करो। तो ये ऐसे चलने को कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत के लिए दौड़ के थोड़ा थोड़ा एफर्ट करो, यानी थोड़े एफर्ट करके अल्लाह की इबादत के लिए दौड़ा करो, कोशिश किया करो। अल्लाह की इबादत करने के लिए सही करने पड़ती है, जद्दोजहद करके उठना पड़ता है। कभी भी शैतान आपको अल्लाह की इबादत के लिए आने पर जो है आसानी से नहीं आने देगा, वो हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहा गया इला जिक्रिल्लाह के लिए क्या करो, फसाओ का मामला करो, सही करके चलो, यानी कि कोशिश करनी पड़ेगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया सारिऊ इला मगफिरतिन, कि अल्लाह की रब्बिकुम, अल्लाह की जो तुम्हारा रब है उसकी मगफिरत के लिए सारिऊ करो, सुरअत करो। सुरअत कहते हैं हद्दुल मकदूर, कोशिश करो और इतनी तेजी से कोशिश करो। सुरअत जल्दी को कहते हैं ना, तो अर्जेंसी है इसके, इस वर्ड के अंदर अर्जेंसी है कि तेजी करो, तेजी से अल्लाह की बख्शिश मांगो, जल्दी करो अल्लाह की बख्शिश को मांगने में। मोहलत अमल खत्म हो रही है, जितनी जल्दी अल्लाह की बख्शिश की तरफ आते हो उतनी जल्दी बख्शिश की तरफ आओ, और हद्दुल मकदूर कोशिश करके आना, और हद्दुल मकदूर कोशिश करो अल्लाह की मगफिरत को पाने के लिए। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। अगला वर्ड यूज होता है चलने के लिए साबिकू, कि सबकत ले जाओ, जीतो, दूसरे को हराओ। किस चीज के लिए सबकत ले जाने का हुक्म आ रहा था, फस्तबिकूल खैरात, कि तुम भलाइयों में, नेकियों में दौड़ लगाओ, नेकियों में सबकत लेके जाओ, यानी कि जीतो, दूसरे को हराओ, नेकियां इतनी ज्यादा करो कि दूसरे हार जाएं। फिर क्या है, फफिर्रू इलल्लाह, कि अल्लाह के लिए अपनी अल्लाह की तरफ फफिर्रू करो। फफिर्रू का मतलब है कि कैसे जान बचाने के लिए, फरार हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते की तरफ दौड़ो। अगर नहीं गए तो नुकसान हो जाएगा, फरार पाना जरूरी है, तो अल्लाह की तरफ फरार पाओ, जहन्नुम से फरार हासिल करो, जहन्नुम से बचो और अल्लाह की तरफ दौड़ो। फिर यहाँ के क्या कहा जा रहा है, ये तो चलने का बिल्कुल ही एक डिफरेंट अंदाज है जो यहाँ पे इंसान को सिखाया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, फमशू फी मनाकिबिहा, तुम जमीन के जो मनाकिब हैं उनमें चला फिरा करो। मनाकिब कहते हैं किनारों तक, ठीक है, उसके किनारों तक, फी मनाकिबिहा कहा जा रहा है, यानी कि उसके किनारों में चलो। इला मनाकिबिहा नहीं कहा, या अला मनाकिबिहा नहीं कहा, किनारों की तरफ चलने के लिए नहीं कहा गया। क्या कहा गया, अला मनाकिबिहा भी नहीं क्या कहा कि किनारों पर चलो। क्या कहा, फमशू फी मनाकिबिहा, किनारों में चलो, यानी जमीन के अंदर
کیا کرنا ہے؟ بامقصد طریقے سے چلنا ہے اور اس کے نیچے جو اس کے اندر چیزیں ہیں ان کو نکالو. اندر جو خزانے اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں ان خزانوں کو تلاش کرو, ان کو نکالو. زمین کے اندر اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہیں, پورے کرے ارض پہ دیکھ لیں تو ہر جگہ اللہ کے خزانے بکھرے ہوئے ہیں. گیس ہے, کوئلہ ہے, ہیرا ہے, سونا ہے, معدنیات ہیں, جواہرات ہیں. اللہ نے کتنے جو ہے وہ میٹلز رکھے ہیں, کتنے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذخیرے رکھے ہیں, اور بھی اللہ نے پتہ نہیں کتنی چیزیں رکھی ہوں گی. اللہ نے کہا کھودو, دیکھو, یہ جو میں نے تمہارے لیے کانوں کی کانیں تمہارے لیے رکھنی ہے نا, کیا نمک کی کان کتنی کھودی جاتی ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو پہاڑ ہے اس کے اندر 2/3 زمین کے نیچے ہے, 1/3 ہے وہ جو ہمیں نظر آتا ہے, تو 2/3 زمین کی گہرائی میں کانیں موجود ہیں. اللہ نے پہاڑوں کو 2/3 گاڑ دیا. اللہ نے کہا فمشو فی مناکبہا, اس کے کناروں میں جاؤ, اس کے کناروں میں گھسو, دیکھو کہاں کہاں اللہ نے تمہارے لیے کون کون سے ذخیرے رزق کے رکھ دیے ہیں. مائنز کھودو, بنکرز کھودے جاتے ہیں, ایٹامک بنکرز بنائے جاتے ہیں. 4500 جو مائلز تک انسان نے ابھی تک ڈرل کر کے دیکھا ہے, وہاں تک یہ انسان پہنچا ہے. اور اس کے آگے جب جاتے ہیں تو مشینیں میلٹ ہو جاتی ہیں, اتنی تپش, اتنی حرارت ہے. شاید آگے کوئی ایسی مشینیں بن جائیں جو اس تپش اور حرارت کو بھی ٹالریٹ کر لیں جو اس کے نیچے کی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ زمین کے اندر میں نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. اوپر تو تم فصلیں اگا لو گے, لیکن فی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی گہرائی میں جانے کا کہا. اور کیسے جاؤ؟ بامقصد جاؤ. فامشو فی مناکبہا, بامقصد طریقے سے جانا اور دیکھنا تمہارے لیے اللہ نے کتنے خزانے رکھے. اچھا, ابن عاشور اس کے حوالے سے ایک اور بات بتاتے ہیں کہ فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقی, کہ اس کے کناروں تک جاؤ اور اس میں سے رزق کو حاصل کرو, رزق کو کھاؤ. تو گویا رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ابن عاشور کیا کہتے ہیں کہ رزق انسان کو بیٹھنے سے نہیں ملے گا, کہ ہم بیٹھے رہے اور کہیں جی رزق ہمارے نصیب میں جتنا اللہ نے لکھا ہے بس وہی مل جائے گا. ایسے نہیں ہے. رزق حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں کو سر کرو اور دریاؤں کے اندر غوطے لگاؤ اور دیکھو اللہ نے کتنا زیادہ تمہارے لیے اس میں رزق رکھا ہے. جتنی ایفرٹ کرو گے اتنا رزق کماؤ. ایسا نہیں ہے کہ تم بس کہو کہ جو جتنے نصیب کا رزق ہے بس وہ مل جائے گا. نہیں, تمہیں رزق حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ لگانی پڑے گی. جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے گی اس پہ بھروسہ مت کرنا. یہ مت سمجھنا کہ بس ہاں میں نے اتنا زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے, یا میں نے تو جی بڑے اچھے اسکول سے پڑھ لیا ہے, یا میں تو بڑی اچھی جاب میں کمپنی کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے میرے پاس اب اس طرح سے زیادہ رزق آ جائے گا. نہیں, یہ باتیں رزق کی گارنٹی نہیں ہوتی. اچھی جگہ سے پڑھ لینا یا اچھے کمپنیز میں جاب کر لینا اچھے رزق کی گارنٹی نہیں ہوتا. رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. ہاں, اپنی محنت کرنی ضروری ہوتی ہے. اپنی محنت کریں, اپنی ایفرٹ لگائیں, اس کے لیے کوشش کریں, بامقصد طریقے سے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کبھی رزق کو حاصل کرنے کے لیے غلط ذرائع استعمال نہیں کرنے کہ ہم رشوت لے لیں یا رشوت دے دیں تو ہم جی اوپر پہنچ جائیں گے, یا ہماری جی پوسٹنگ ہو جائے گی, یا ہمیں ترقی مل جائے گی, یا فوج کی نظر میں جو ہے وہ میں بہت آگے بڑھ جاؤں گا, یا یہ کہ میں کوئی ناجائز مال حاصل کر لوں چوری سے یا ڈاکے سے یا فریب سے یا دھوکہ دے کر یا کسی بھی غلط ذرائع سے وراثت کے مال میں گڑبڑ کر کے میں کسی کا رزق حاصل کر لوں, یا کسی کا مال چوری کر لوں, یتیم کا مال اپنا ہتھیار لوں یا اپنا لوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناجائز طریقے ہیں مال حاصل کرنے کے. مال جتنا انسان نے زندگی میں لکھا ہے, یقین مانیے ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ وہ مال ہمیں ملے گا ہی ملے گا. رزق غلط ذرائع سے حاصل کر کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسی رزق کو جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ملنا ہی ملنا ہے, اس رزق کو ہم غلط ذرائع سے حاصل کر کے اس رزق کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو میں سناتی چلوں کہ حضرت علی کے دور میں ہوا یہ کہ حضرت علی ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا
جو بڑی خدمت وغیرہ کر رہا تھا، تو وہ بڑا خوش ہوئے اس شخص سے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب فلاں جگہ پر پہنچ کر میں ایسا کروں گا کہ یہ گھوڑا توفتاً خوش ہو کے اس کو دے دوں گا۔ تو وہ یہی انہوں نے اپنی نیت بنا لی۔ اب جب وہ لشکر نے کہیں پڑاؤ کیا تو حضرت علی رفع حاجت کے لیے گئے، جب وہ واپس آئے تو وہ شخص وہ گھوڑا لے کے بھاگ چکا تھا۔ اس شخص کو پیچھے دوڑایا گیا، اس شخص کو پکڑا گیا، اور اس شخص کو حضرت علی نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر تم نہ بھی چوری کرتے تو یہ گھوڑا تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں نے تمہیں دینا ہے، تو یہ گھوڑا تو تمہیں ملنا ہی ملنا تھا، لیکن تم نے اس کو چوری کر کے اپنے نصیب میں حرام کر لیا۔ تو کیا ہے، ہمارے نصیب میں جتنا مال ہے وہ تو اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ جائز طریقے سے حاصل کریں گے تو وہ حلال ہو جائے گا، ناجائز طریقے سے حاصل کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ مال اتنا ہی ملے گا جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ لہٰذا مومن کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایمان بالغیب میں ہی آتا ہے کہ انسان کو یہ رزق کے حوالے سے یقین ہو کہ جتنا رزق میرے نصیب میں لکھا ہے اللہ نے وہ مجھے دینا ہی دینا ہے۔ رزق کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی ایفرٹ، صحیح کوشش ضرور کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ مجھے سارا رزق مل جائے گا، جو نصیب میں لکھے اللہ وہی دے دے۔ یہاں پر بھی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہی ہے تو پھر مجھے ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ہر اس کو رزق دینا ہی دینا ہے تو ٹھیک ہے، میں گھر میں بیٹھتا ہوں اور میں پھر دیکھوں گا مجھے رزق جتنا ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ اچھا، اس نے کیا کیا، اپنی فیکٹری وغیرہ ساری بند کی اور وہ بیٹھ گیا۔ اب فیکٹری کا کام اس کا سارا بند ہو گیا۔ جب فیکٹری کا کام اس کا بند ہوا تو ایک دن وہ ویسی فیکٹری میں گیا اور وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ لڑکتا لڑکتا فیکٹری کے دروازے کے اندر سے ہو کر فیکٹری کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ زخمی کتا تھا تو یہ صاحب کہنے لگے کہ میں دیکھتا رہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے تو ہر کسی کو رزق پہنچانا ہے، وہ رازق ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتا یہ کیسے یہاں پر، اب یہ تو چل پھر نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، تو اب اس کو کہاں سے رزق پہنچے گا؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ تو وہ کتے کو دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے، تو جب شام کا ٹائم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اترا یہ جو دروازہ تھا، دروازہ اٹھا اور دروازے کے نیچے سے ایک اور کتا، دوسرا کتا آیا اور آ کے اپنے منہ میں جو ہڈی پکڑی ہوئی تھی وہ لا کے اس زخمی کتے کے آگے اس نے رکھ دی۔ زخمی کتا سارا کچھ کھانے لگا، جو بھی وہ لے کر آیا تھا۔ تو یہ بڑا حیران ہو، کہتے واہ، اللہ تو واقعی میں رازق ہے، اللہ تو رازق ہے۔ اور اس زخمی کتے کو فیکٹری کے اندر سے کس طرح اس رازق نے اس کا رزق پہنچایا ہے۔ اچھا جی، اب وہ اور مزید دیکھتا رہا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو کتا جو ہے وہ جو ہڈی لے کے آیا تھا وہ کتا دوبارہ چلا گیا، وہ گیا اور پھر اس نے واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد اور آ کے اس نے اپنی دم گیلی کر کے آیا تھا اور گیلی دم لا کے اس نے زخمی کتے کے آگے منہ کے آگے کر دی اور وہ زخمی کتا اس کی دم کو چوسنے لگا اور اس میں سے پانی کو پینے لگا۔ تو یہ ہے اللہ جو رازق ہے اور رزق وہ دیتا ہی دیتا ہے۔ یہ کہنے لگے ان کا تو اور زیادہ یقین پختہ ہو گیا کہ یہ تو واقعی میں اللہ رازق ہے، یہ تو گھر بیٹھے میں ہی رزق دے رہا ہے۔ ایسے بھی جو ہے وہ بغیر کسی ایفرٹ کرنے والے کو جب رزق پہنچا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جو چھوٹا موٹا بھی میرا کام چل رہا ہے میں اس کو بھی بند کروں، میں بیٹھوں اور اپنا آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھاؤں گا، اللہ نے تو مجھے دینا ہی دینا ہے۔ یہ بات انہوں نے کر کے اپنی پوری فیکٹری جو بھی کچھ چل رہی تھی اس کو بند کیا اور بالکل بیٹھ گئے۔ اور یہ بات انہوں نے جب بتائی کسی کو تو کہ میں تو اس وجہ سے سارا کچھ بند کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ رازق ہے، وہ رزق دے گا۔ تو جو شخص تھے وہ جن کو یہ بات انہوں نے سنائی تو انہوں نے آگے سب کو یہ بتایا کہ تم نے وہ کتا بننا تو پسند کیا جو گھر بیٹھے جس کو رزق مل رہا تھا، لیکن تم نے وہ کتا بننا پسند نہیں کیا جو اس کتے کو رزق پہنچانے کا سبب بن رہا تھا۔ تو جو تم اگر فیکٹری چلا رہے ہوتے تو تمہارا وہ فیکٹری کو چلانا کتنے لوگوں کے رزق کا وسیلہ بن رہا تھا، کتنے لوگوں کے لیے رزق پہنچانے کا ذریعہ بن رہا تھا۔
तो हमने देने वाला हाथ बनना है, हमने लेने वाला हाथ नहीं बनना। रिस्क के लिए मेहनत जरूर करें, रिस्क उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में लिखा है। जाहिर है किसने कितना को खा लेना है, लेकिन होगा क्या कि जब आप एफर्ट करेंगे और उस रिस्क को हासिल करेंगे तो उस रिस्क को दूसरे तक पहुंचाने का जरिया और वसीला और सबब भी बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि रिस्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी करो, दूसरों तक पहुंचाओ, जो ना दे उसको दो। तो ये है वो तरीका कि दूसरों तक रिस्क पहुंचाने का जरिया है। जब आप दूसरों तक रिस्क पहुंचाने का वसीला बनेंगे तो उसका रिस्क भी आपके जरिए से दूसरे को पहुंचेगा। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेहतर है। तो हमें देने वाला हाथ बनने के लिए और मजीद मेहनत करनी है और मजीद एफर्ट करनी है। ये तरीके हैं, ये रवैये हैं मोमिन के, ये हैं मोहसिन के रवैये, ये रवैये हैं जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत जो है वो हिलती है, अल्लाह की रहमत को हम ललकारते हैं। और अल्लाह की रहमत जब आती है तो इंसान के लिए मग़फ़िरत हासिल करने का सबब बन जाती है। हमें अल्लाह की रहमत ही तो चाहिए, जिसके लिए हम बेहतरीन रवैये अपनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फमशू फी मनाकिबिहा, इसके अंदर तुम मकसद तरीके से चलो और देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीजें रखी हैं। और जब तुम अपने लिए रिस्क को हलाल तरीके से हासिल करोगे तो इंशाअल्लाह वो सारा रिस्क तुम्हारे लिए बरकत का सबब बन जाएगा। अल्लाह की बरकत तुम्हें हर दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी तुम अल्लाह की बरकतों के हकदार बन जाओगे। फिर क्या है, फकुलू में रिस्क ही, अल्लाह ने कहा खाओ इसमें से जो रिस्क है। अल्लाह ताला ने फकुलू में रिस्क भी हाँ नहीं कहा। अगर ये रिस्क भी हाँ कहा जाता तो इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने ये फरमाया है कि इस जमीन के रिस्क में से खाओ। हाँ की जमीन की तरफ राजे होती, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया फकुलू मिन रिस्किही, कि उसके रिस्क में से खाओ। ये जो ही है, हाँ की जमीर यहाँ पर किसकी तरफ आ रही है, ये ही आ रहा है अल्लाह की तरफ। गोया रिस्क किसका है, अल्लाह का है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जो अपना रिस्क इस जमीन में रखा है उसके रिस्क में से खा लो। अल्लाह सुब्हाना ताला अगर जितना रिस्क जो अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है, चाहे वो माल की शक्ल में है, चाहे वो औलाद की शक्ल में है, चाहे वो नेमतों की शक्ल में है, किसी भी सलाहियत की शक्ल में है, इल्म की शक्ल में है, जितना रिस्क अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है वो किसका है, मेरा है, अल्लाह का है। अल्लाह ने फरमाया ये रिस्क उसका है। हम कहते हैं मेरा माल, मेरा इल्म, मेरा हक, मेरी ताकत, मेरी सलाहियत, ये किसका है, इल्म है, किसका रिज्क है, ये अल्लाह का रिज्क है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, ठीक है अल्लाह की तौफीक से हम इसको हासिल नहीं कर सकते, लेकिन रिज्क किसका है, अल्लाह का रिज्क है। अल्लाह ने कहा अपना जरूर लो, अपना हिस्सा लो, लेकिन ये याद रखना ये रिज्क है किसका, अल्लाह का रिज्क है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो भी जमीन में और आसमानों में है वो किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। तो जो मेरे पास माल आता है, जो मेरे पास रिज्क आता है, फिर वो भी किसका है, अल्लाह का है। और यही शुक्र का तरीका है कि जिसकी चीज होती है फिर वो उसी की मर्जी के मुताबिक खर्च होती है। तो जब रिज्क अल्लाह का है तो अल्लाह का दिया हुआ ये रिज्क, ये माल, ये ताकत, ये सलाहियत, ये इल्म, ये औलादें, ये चीजें, ये नेमतें, ये फिर किसकी है, अल्लाह की है ना। तो फिर तकब्बुर कैसा, फिर किस किस्म का तकब्बुर, फिर हमारे अंदर से तकब्बुर की टोटल नफी करवाती है ये आयत कि अब तुम्हारा रिज्क नहीं है, ये तो अल्लाह का रिज्क है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो लिहाजा जिसका रिज्क था, जिसने तुम्हें दिया है, उस रिज्क को उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो, उसकी मर्जी के मुताबिक इस रिज्क को खर्च करो। अब देखिए हम किसी से मांगते हैं कोई चीज, अगर हम कोई चीज हमें कोई चीज चाहिए और हम कहते हैं कि तुम्हारे पास फलां चीज है, मिसाल के तौर पर हम किसी से कोई फ्राइंग पैन मांगते हैं
کہ مجھے تم فلاں فرائنگ پین دے دو، یا مجھے کوئی فلاں جو ہے وہ اس کا کیک کا کوئی مولڈ دے دو، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو جس کی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اسی کو معلوم ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، اس کو تم اسی طرح سے استعمال کرنا، یہ نان اسٹک ہے اور اس کے اوپر تمہیں نان اسٹک ہی چمچہ یوز کرنا ہے، اور اس کو تم فلاں اتنی ہیٹ پر تم رکھنا اور اس میں نہ رکھنا، یا اس کو اوون میں رکھ سکتی ہو یا تم نہیں رکھ سکتی. تو گویا جس کی چیز ہے پھر اس کی مرضی کے مطابق استعمال کی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اپنی مرضی سے اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہ تو خراب ہو سکتی ہے. تو بس اللہ کا رزق ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اپنی تمام نعمتوں کو استعمال کرنا ہی شکر کا بہترین رویہ اور طریقہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں میرا مال اور میرا مال. اللہ نے فرمایا تھا نا، اللہ کے نبی نے، کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال اور میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر اڑا دیا، جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، اور باقی رہنے والا تو وہ ہے جو تو جو ہے وہ آگے اللہ کے ہاں بھیجے گا. باقی جو چھوڑ گیا ہے وہ تو تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو ہمارا تو مال وہی ہے جو ہم استعمال کریں گے، اور اس کو آخرت کے لیے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ہم اللہ کے ہاں ڈپازٹ کریں گے، جو ہم آخرت کی نیت سے خرچ کریں گے، بس وہی پھر ہمارا مال ہوگا. اپنا حق، ہم آج اپنے حق سمجھتے ہیں، ہر چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اپنے حق کے لیے جو ہے انسان وراثت کے مال میں بھی جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے، یا وراثت کا مال بھی چھین لیتا ہے، انسان اس کے لیے لڑتا ہے. یا یہ کہ اگر کوئی کسی کا حق لے لیتا ہے تو پھر وہ کسی کا مال ہڑپ کر لے، یا وہ تو انسان اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنی زندگی حرام کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے، اور اپنا حق مانگنے کی کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کی لیولز کو کراس کر جاتا ہے. اپنا حق ضرور مانگنا چاہیے. میں نہیں کہتی کہ اپنے حق کو چھوڑ دیں، اپنا حق آپ کا ہے، ٹھیک ہے آپ مانگیں، لیکن یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیا تو اس کو میں جنت کے وسط میں محل کی بشارت دیتا ہوں. جنت کے این مڈل آف دا جنہ میں اس کو جنت کے محل کی خوشخبری دے دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیا. اللہ ہمیں اتنا وسعت قلب عطا فرما دے اور ہمیں شوہ نفس سے محفوظ فرمائے. اللہ نے فرمایا پھر کیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم یہ اس لیے کرو کیونکہ اسی کی طرف تو تمہیں پلٹ کر جانا ہے. نشور کہتے ہیں نشر سے نکلا ہے، اور نشر کہتے ہیں دوبارہ پلٹ جانا، یعنی کہ کسی چیز کو، ایک چیز کو پھیلنا اور پھر دوبارہ سمٹ جانا. جیسے کیلنڈر کو کھولتے ہیں نا، اور کیلنڈر رول ہوا ہوتا ہے، تو رول ہوئے کیلنڈر کو جب کھولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ واپس سے ویسے ہی رول ہو جاتا ہے. تو اس کو نشر کہا جاتا ہے. ہم آئے کہاں سے، اللہ کی طرف سے آئے، اور واپس ہمیں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اللہ ہی کی طرف ہر ایک نے سمٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم سب نے جمع ہو کر جانا ہے. تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جب تم نکلو، اس کو ایکسپلور کرو، اس میں سے رزق حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاؤ، لیکن یاد رکھنا پلٹنا تمہیں اللہ ہی کی طرف ہے. بار بار دن میں اللہ کی طرف پلٹ کر جاؤ. 5 وقت کی نماز کا یہاں پہ ہمیں طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے جب تم رزق حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نکلو گے تو یاد رکھنا بار بار پلٹ کر اللہ کی طرف آنا نہ بھولنا. یہ 5 وقتہ نماز جو تمہارے پاس اللہ نے لکھی ہے نا، تمہارے اوپر لازم کی ہے نا، فرض کی ہے، بار بار تمہیں رب کی طرف پلٹنا اور یاد دہانی کروانے کے لیے کہ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت میں بھی پلٹ کر جانا ہے. جو انسان، یاد رکھیے گا، جو انسان اپنی زندگی میں اس 5 وقتہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو یہ ہم وقت احساس ہوتا ہے کہ میں حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے، یہ حی علی الفلاح کی طرف پکارا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تو وہ جو اللہ کے دامن کو تھام لیں گے، اللہ کی مبارک ہستی کو دنیا میں تھام کر 5 وقتہ نماز کے عادی ہو کر اپنی ساری زندگی کے مصروفیات کو اسی طرح سے مرتب اور فارمولیٹ کر کے چلیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بہاریں ضرور دکھائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں برکت کے ایکسپیرینس ضرور کرائے گا. یہ زندگی کی برکت، یہ تو تھوڑا سا ایک گلمس ہے.
آخرت کی جو برکت ملے گی اس کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ تو گویا اللہ نے یہاں پہ مومن کو یہ سکھایا کہ دنیا میں جو بھی دنیا کمانے کے کام کرو گے، جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، تمہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر چیز کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، خلاف شریعت کام تم نے نہیں کرنے، شریعت کے کام کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر شریعت ہمیں پڑھنے سے منع نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پہلی وہی ہماری پڑھنے لکھنے کے حوالے سے آئی تھی، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو سب سے پہلے علم دینے کا معاملہ ہی کیا تھا۔ تو شریعت ہمیں پڑھنے لکھنے سے منع نہیں کرتی، لیکن پڑھنا لکھنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ، یعنی یہاں بھی کہا جا رہا ہے رب کو مت بھولنا، رب کو یاد رکھنا، اس کو بھول نہ جانا۔ آج ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، خوب حاصل کرتے ہیں، بہت بہت حاصل کرتے ہیں، اور جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بس دنیا کے ہی بن جاتے ہیں، ان کو دین کی الف بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہیں، امی ہے، ان پڑھ ہیں، جن کے پاس اس الکتاب کا العلم موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ الکتاب کا علم بھی عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ اگر دین کا پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو بس دین کے مدرسوں میں جانے والے وہ مولوی بن جائیں گے، خطیب بن جائیں گے، لیکن دنیاوی علوم سے مکمل طور پر بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آج ہمارے دو ایکسٹریمز ہیں، یا تو دین کا علم پڑھائے چلے جاتے ہیں، یا دنیا کا علم میں ایسے بن جاتے ہیں کہ سائنسدان بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی بن رہے ہیں، لیکن دو صورتوں سے زیادہ ان کو کوئی صورت یاد نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے اتنے پڑھے لکھے لوگ، تو آج بیسیکلی دونوں علوم کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دین کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ پڑھے دنیا کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دین کا بھی علم حاصل کرتے چلے جائیں؟ جہاں دنیا کا حاصل کر رہے ہیں وہاں دین کا بھی حاصل کرتے جائیں۔ کیا ایک ڈاکٹر کوئی مفتی نہیں بن سکتا؟ کیا ایک ڈاکٹر کیا امامت نہیں کروا سکتا؟ کیا ایک انجینئر کیا مؤذن نہیں بن سکتا؟ سب کچھ کیا جا سکتا ہے نا۔ ہر وہ علم دنیا کا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کا بھی علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو دنیا کا علم ہمیں رب پسند طریقے کے مطابق استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا۔ وہ علم ہمارے لیے انسانیت کی خیر اور بھلائی والا علم نافع نہیں بن سکے گا۔ اور آج ایسے ہی ہے، یہ دین ہمارے لیے، یہ جو دین ہماری زندگی سے جب نکل گیا ہے تو دنیا کا علم آج ہمارے لیے علم نافع اس طرح سے رہا ہی نہیں ہے۔ پورا کا پورا بیلنس بگڑ گیا ہے، بالکل بگڑ چکا ہے۔ آج علم جن کے پاس ہے اخلاق نہیں ہے، آج علم جن کے پاس وہ ہے قرآن کا علم جن کے پاس ہے ان کے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آتا، دین عصری تعلیم سے وہ بے بہرا نظر آتے ہیں۔ اسکولوں میں جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تربیت سے خالی کیا ہوا ہے، بالکل 6 گھنٹے 8 گھنٹے اسکولوں میں لگا کر آ جاتے ہیں اور ان کو تربیت ان کی ہو ہی نہیں رہی اسکولوں میں۔ کیا ایسا ہے نہیں؟ اتنے بوجھ لاتے ہوئے بچوں نے اتنی موٹی کتابیں، او لیولز اے لیولز کہاں تک ان کو پڑھا دیا جاتا ہے، کتنے اسائنمنٹس، کتنے دنیاوی دوڑ میں آگے ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر کے حوالے سے ان کو بالکل ان کو ساتھ کے ساتھ ان کو لے کے چلنا سکھایا جا رہا ہے، ہر چیز ان کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن ان کی تربیت نہیں ہو رہی، ان کو سینسیٹیو نہیں بنایا جا رہا، ان کو اخلاق نہیں سکھایا جا رہا۔ آج کون سکھائے گا یہ؟ اسکولوں نے تو یہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں اخلاق کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ آج تربیت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنی، ہم ماؤں نے تربیت کرنی ہے۔ آج اسکول صرف ہماری اولادوں کو پیسہ کمانے کی مشین بنا رہے ہیں بس۔ آج ہماری اولادوں کی میجر تربیت کی ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں مدرسوں میں جاتے تھے، سب کچھ سیکھ کر آتے تھے، تربیت بھی، تعلیم بھی، اخلاق بھی، دنیاوی تعلیم بھی، سب کچھ ان کو وہاں سے ملتا تھا۔ لیکن
آج ہمارے مدرسوں ہمارے اسکولوں میں ہرگز بھی یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی. اللہ سے خشیت کا معاملہ تو سکھایا ہی نہیں جا رہا بلکہ الٹا ان کو ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے. کتنے بچے ہیں جو نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لیولز کرنے کے بعد 80% عوام ایتھیسٹ ہو جاتی ہے. مسلمان گھروں کے بچے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ والدین ان کے سوالات کا جواب ان کو نہیں دے پاتے. آج ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز میں لاجک، ہر چیز میں دلیل، ہر چیز کا جواب چاہیے ان کو، ہر چیز انہوں نے پوچھنی ہے، ہر چیز ان کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی بات کا جواب دیا جائے. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا دین میں ہر چیز میں لاجک نہیں چلتی. ہم نے ایمان بالغیب کی بہت ساری چیزیں مان کے چلنی ہے. آمنا بہ کل من عند ربنا، ہمیں ایمان لانا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ہر چیز کا جواب نہیں دیا گیا قرآن پاک کے اندر اور ہم نے آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان لانا ہے. لیکن ان کی تربیت ایسے ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا جواب مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ پھر اللہ کو بھی کسی نے نہیں، ان کو جواب ان کے والدین نہیں دے سکتے. تو الٹا وہ پھر ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنے گھرانوں کے بچے ایسے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خود پہلے دین کا صحیح علم حاصل کریں. ہمیں ہر چیز کا ان کو جواب دینا آئے. کہیں لاجک چلتی ہے، کہیں لاجک نہیں چلتی. جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں لاجک نہیں بتائی، دلیل نہیں دی، ان پر ہمیں ایمان لا کے چلنا ہے. یہی تو ایمان ہے، یہی تو انسین کا دین ہے. ہمارا دین تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 50% سے زیادہ بلکہ 80% سے جو ہے وہ ہمارا دین ایمان بالغیب کے اوپر چلتا ہے. تو آج کیا کرنا ہے؟ ہم ماؤں نے، ہم والدین نے اس علم کو حاصل کرنا ہے اور اس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بچوں میں ڈالنی ہے. ان کو سافٹ اور سینسٹیو بنانا ہے اور ان کو اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ رب کو یاد رکھنے کا طریقہ بھی سکھانا ہے. ان کی نمازوں کا دھیان رکھوانا ہے. جو مرضی پڑھیں، ٹیوشن سینٹرز میں جائیں، ٹیوشنز پہ جائیں، لیکن نمازوں کا خیال رکھنا ہے. ان کو قرآن کلاس سے جوڑنا ہے. ان کو اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو حاصل کرنے کی نیت سکھانی ہے کہ یہ دین، یہ دنیا کا علم ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن اتنے کھلیں کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں. جب ہم ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے دین کو سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے ہوں گے. اللہ کی خشیت آئے گی. اور اگر ہم دنیاوی دور میں کسی قابل بن جائیں تو پھر ہمیں اپنی طاقت پر غرہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی طاقت پر گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوگا. ہم اپنی ہر نعمت، ہر خیر کو اللہ سے جوڑنے والے ہو جائیں گے. ہمیں صحت دی ہے تو اللہ نے دی ہے. ہمیں کاروبار بڑا کیا ہے تو میں نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ نے ہمیں کامیابیاں عطا فرمائی تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے. کوئی نعمت ملے، کوئی خوشحالی ملے، کوئی اولاد ملے، کوئی ترقی ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. کو یاد رکھنا ہے کہ میری کوئی توفیق نہیں ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ نے یہ اس لیے دیا ہے کہ وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں کفر کرتا ہوں. تو لہٰذا یہی رویہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو ہی پھر اس کو ذہن میں آتا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے بارے میں قیامت میں مجھ سے سوال کر کے چلنا ہے. ہر نعمت جو اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کتنی بڑی نعمت ہوگی تو سوال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے دن میں ایک ٹھنڈے پانی کا گھونٹ، اللہ نے اس کا بھی سوال کرنا ہے. اگر گرمی کے دن میں ایک ٹھنڈے پانی کا گھونٹ مل جائے تو یہ بھی ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا معاملہ کر کے چلنا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، کتنی نعمتوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو مالا مال کر کے رکھا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس جاتے ہیں لیکن شکر کے لیے تیری زبان نہیں ہلتی. رابعہ بصری نے کہا تھا نا، اللہ ہمیں اپنی شکر کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھر کے بھی سونا ہوگا تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اللہ ہمیں ہماری تمام ہی نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ جو تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ ان سے آسان حساب لے لینا. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن کیا ہے، شیطان ہمارے اندر دوڑ رہا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے، عدو مبین ہے، ہر وقت ہمارے پاؤں پھسلاتا ہے، دنیا کے اندر انوالو کرتا ہے، ہمیں انڈلج کرتا ہے، ہمیں ان کے اندر ڈبو دیتا ہے اور ہمیں بھلا دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. جیسے ہی احساس ہو جائے کہ پاؤں پھسل گیا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لو. 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لو. صحت کا جوانی سے پہلے، صحت کا بیماری سے پہلے، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے. آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے جوانی دی ہے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے اور ساری صحت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. دیکھتے دیکھتے ادھر 40 کراس ہوتا ہے اور ادھر آپ کی باڈی کے اندر ایسی چینجز آنا شروع ہوتی ہیں کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اس کے ہاتھوں سے لگتا ہے سب کچھ نکلے چلا جا رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسے اس کی قوت جواب دیتی چلی جا رہی ہے. پہلے وہ کیا کیا کر لیتا تھا، اب اس سے کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ آٹومیٹکلی اس کی مشینری ایکسپائر ہوتی چلی جاتی ہے. آہستہ 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 انسان 40 کراس کرنے کے بعد کیسے کیسے ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو خود احساس نہیں ہوتا. اسی لیے جوانی میں قدر کر لو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری صلاحیتیں جواب دینے لگیں. صحت ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں بیماری آ جائے اور بیماری دبوچ لے، اس صحت کی قدر کر لو. اس سے پہلے کہ تمہارے مال اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہاری مالی فراخی دی ہے، اس سے پہلے کہ وہ مال تمہاری زندگی سے نکل جائے، کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ ایام اللہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کبھی نشیب کبھی فراز. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی کو نہ دے کر، کسی کو دینے کے بعد لے کر. اللہ تعالیٰ تو مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا ہے. آج اللہ نے مالی فراخی دی ہے، اللہ نے ہاتھ کھلا دیا ہے، اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے، تو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر کے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کر لیجئے، اس سے پہلے کہ مالی تنگ دستی ہو جائے. اللہ نے آج فرصت دی ہے، فرصت ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس. اللہ نے ملازم دیے ہیں، ساری کام دنیا کے ہو جاتے ہیں، سارا گھر ہو جاتا ہے. اللہ نے پھر بھی فرصت دے دی ہے، ٹائم ہے. اس ٹائم کو مت ضائع کریں. انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے لہو الحدیث کو پکڑ کے اور مختلف قسم کے پارٹیز میں جا کے یا بازاروں میں گھوم پھر کے اپنے ٹائم کو مت ضائع کریں. فرصت ہے آج، اس فرصت کو غنیمت جانیں. مصروفیت سے پہلے، اس سے پہلے کہ ایسی مصروفیت آ جائے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہ رہے، آپ کسی ایسی چنگل میں پھنس جائیں کہ پھر آپ کو اپنے لیے ٹائم ہی نہ ملے. ہو جاتا ہے کئی دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان ایسی مصروفیات میں انوالو ہوتا ہے. کوئی گھر میں آپ کا کوئی پیارا بیمار ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، یا گھر میں مہمانداری ہو جاتی ہے، یا کہیں جانا پڑ جاتا ہے، یا کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ انسان ان کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ بھی آپ کے فرائض، وہ بھی آپ کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، تو آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم ہی نہیں ملتا. تو کیا کرنا ہے، اس فرصت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے اور تمہاری اجل آ جائے. آج تمہیں مہلت عمل ملا ہے، اس میں اللہ کے بندے بن جاؤ، اس میں اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہلت عمل میں اپنی فرما برداری پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو گئیں، جیسی زندگیاں گزار گئے، اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. اللہ اس کے لیے ہمارے لیے مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مومن بندے کا رویہ اور طریقہ بتایا جو بہترین خشیت کے ساتھ چل رہا تھا. تو دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں. جہنم میں متکبر داخل نہیں ہو سکتے. جنت میں جو داخل ہوں گے وہ ہوں گے جن کی سب سے بڑی صفت کیا ہوگی؟ خشیت ہوگی. اور خشیت والے ہی جنت میں جا سکیں گے. اور جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.